اللہ اکبر. اشر الصغیر مالکی مذہب کی کتاب ہے، اس کے حوالے سے نیچے لکھا ہوا ہے. اور یہ خود امام شافعی جو بہت بڑے امام ہیں شافعیوں کے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ بعض علماء نے تو یہ پسند فرمایا کہ اگر بچہ قرآن کی قرات کر رہا ہو تو اس کو نہ سنے، انسان اس کو نہ سنے. ایمان سے بتا، یہ تو بچے کے متعلق ہے، عورت کے متعلق کیا حکم ہوگا کہ قرآن پڑھ رہا ہو تو کیا نہ سنے، قرآن قرات نہ سنے. بختار بعض العلماء اللہ يسمع الانسان قراءة القرآن، یہ اشر الصغیر امام دردیر کی جائے اس کے حوالے سے ہے مالکی. آگے سنو، وقد كان سلف الصالح رحمهم اللہ، یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین، ان کو کہتے ہیں سلف صالح. کیا؟ اذا مر احدهم بغلام امرد، جب بیریش لڑکے کے ساتھ ان میں سے کوئی گزرتا جس کی طرف جو ان کو یعنی اچھا لگتا، تو کافرار من الاسد، جیسے شیر سے بھاگتا ہے نا بندہ، اس طرح وہ بھاگتے کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں. آپ فرماتے ہیں امام افقاسی فرماتے ہیں فلا تتقرب ایھا العاقل لهذه المحنه، فرماتے ہیں عقل مند بھائی اپنے آپ کو اس امتحان میں نہ ڈال، دور ہی رہے. اور سنو، صوفیاء اور زاہدین کے اپنے دور کے سردار حضرت بشر حافی، حضرت بشر حافی یعنی بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دروازے پر ایک لڑکی آئی، آپ نے اس کو جواب دے دیا. اس نے دروازہ کھٹکایا نا، اس کو جواب دے دیا. پھر اس کے بعد ایک لڑکا آیا خوبصورت، اس نے کچھ آپ سے سوال کیا، آپ نے سر نیچے ڈال دیا. وردد الغلام سوال، وردد الغلام سوال، لڑکے نے دوہرایا سوال. فغمض الشیخ عینیہ، بشر حافی نے اپنی آنکھیں بند کر لی. فقال الفقراء للشاب الباب بین یدیک، سمجھ نہیں آ رہی. اور وہ پوچھنے سوال کے دروازہ حرب کا دروازہ پوچھنے کے لیے آئے. لڑکی حرب کا دروازہ پوچھنے کے لیے آئی اور لڑکا بھی حرب کا دروازہ پوچھنے کے لیے. تو فقراء جو تھے انہوں نے اس لڑکے سے کہا الباب بین یدیک، دروازہ تیرے سامنے ہے. فلما غاب شاب، جب وہ لڑکا چلا گیا دروازہ انہوں نے دکھا دیا. تو فتح الشیخ عینیہ، حضرت نے اپنے آنکھیں کھولی. فقال الفقراء للشیخ، فقراء نے کہا شیخ کو سالت المرأۃ، عورت نے میں سوال کیا جناب نے جواب دے دیا. لڑکے نے پوچھا جواب نہیں دیا. فروى الشیخ عن سفیان ثوری، حضرت بشر حافی نے حضرت سفیان ثوری کی بات نقل کی. فرمایا اذا اقبلت المرأۃ اقبل معها شیطان، کہ جب عورت آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. واذا اقبل الامرد اقبل معه الشیطانان، فرمایا جب لڑکا آتا ہے بیریش تو اس کے ساتھ دو شیطان ہوتے ہیں. فخفت علی نفسی من شیطانیہ، تو میں نے اس کے دو شیطانوں سے خطرہ کیا مجھ پر حملہ نہ کرنا. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں ایک شخص حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس آیا اور وہ رئیس تھا. کون تھا؟ اس کے ساتھ اس کا بیٹا تھا جو حسن المنظر تھا. امام احمد نے فرمایا لا تأتی بہی مرۃ اخری، اس کو دوسری مرتبہ جب آنا ہے نا اپنے ساتھ نہیں لانا. قال وقال اسامہ كنا نقرا ولا شيخ فباقي عنده غلام يقرا عليه فارت القيام فاخذ بيده. سنو حضرت اسامہ فرماتے ہیں
ہم شیخ کے پاس پڑھتے تھے، کسی شیخ بزرگ کے پاس، تو باقی ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سارے پڑھ کر چلے گئے اور لڑکا رہ گیا ہے آپ کے حجرہ شریف میں. میں فرمایا ساتھ تھا ادھر، وہ قرآن وہ پڑھ رہا تھا، جو بھی پڑھ رہا تھا قرآن پڑھ رہا تھا. میں اٹھنا چاہا، میں نے اٹھنا چاہا، فاخذ بجنبی، بزرگ نے ہاتھ پکڑ لیا اور وہ اصبر حتی یقرأ ھذا الغلام، صبر کر یہ بچہ پڑھ لے تاکہ میں اس کے ساتھ تنہا نہ ہو جاؤں. اس کے ساتھ وقار ہے یخلو ابھی، اور بچے کے ساتھ تنہائی آپ نے انتہائی ناپسند کی. اور امام صاحب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تو آپ کے سامنے ہے، وہ تو فقہ حنفی میں بھی ہے، شامی شریف وغیرہ ان کتابیں سب تقریباً لکھ رہے ہیں کہ کانا، ادھر بھی لکھا ہوا ہے کان ابو حنیفہ رحمہ اللہ یجلس محمد بن حسن خلفہ. امام محمد بن حسن خوبصورت تھے، امام ابو حنیفہ جب پڑھاتے تھے تو پیٹھ کے پیچھے بٹھا کر پڑھاتے تھے. ثم يعلمه خوفا من الفتنہ واتباعا للسنہ، ثم يعلمه، پھر تعلیم دیتے تھے کہیں فتنے کا خطرہ اور سنت کی اتباع کرتے ہوئے. سمجھ لگی؟ آگے فرماتے ہیں وَمِنَ السُنَّةِ، اور یہ بات سنت سے ہے اللہ یعنی بزرگان دین کا اور طریقہ مسلسل چلا آ رہا ہے کہ اللہ یمکن الرجل والدہ اذا كان حسنا من التبرج والخروج الى الامكنه التي يخاف منها الفتنه خوفا من الفساد واشتغال قلوب العباد، ولا يمكن من الاختلاط بالرجال، ولا يدخل مع الفاسقة الحمام، ولا يجالس اهل العربدة والعوام. فرماتے ہیں سنت سے ہے بزرگان دین کی کہ آدمی اپنے بچے کو سیر و تفریح کے لیے وہاں نہ جانے دے، ابھی ہاں بھائی وہاں نہ جانے دے جہاں فتنے کا خطرہ ہو، بچے کے فساد کا خطرہ ہو، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہونے کا خطرہ ہو، اور اختلاط بالرجال، مردوں کے ساتھ اس کو ملنے نہ دے، دور کر کے بٹھائے. اور فاسق لوگ جو ہیں ان کے ساتھ حمام میں نہ جانے دے. اس وقت حمام ہوتے تھے نہانے کے لیے، جیسے چھپڑ ہوتا ہے اس طرح کا پتہ نہیں ہوتا تھا، گرم پانی ہوتا تھا. اور جو عوام اور اہل العربدہ ہے، یعنی کیا مطلب کہ بےہودے لوگ اور عوام کے لوگ، بدکار فاسق فاجر لوگ، بےہودے لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنے نہ دے اپنے بچے کو. سمجھ نہیں آئی؟ انشاءاللہ ان باتوں پر عمل ہوگا. شامی شریف لائیں گے، یہ ہمارے سبق کے قریب آ گیا ہے. ہم شامی رحمہ اللہ پہلے تنویر اور ابصار کے متن میں ہے ولا یجوز النظر الیہ بشہوت، یجوز النظر الیہا ہونا چاہیے، ولا یجوز النظر الیہا. عورت کا مسئلہ بتا رہے ہیں، عورت کو دیکھنا جائز نہیں ہے شہوت کے ساتھ. کواجہ امرد، بیریش لڑکے کے چہرے کی طرح. فإنہ یحرم، آگے در مختار ہے، وہ تنویر الابصار کی عبارت تھی.
دور میں فرمایا فإنه يحرم النظر إلى وجهها وجه الأمرد اذا شك في الشهوة یا اذا شك في الشهوة، جب شہوت میں شک ہو، خواہش میں شک کی صورت میں لڑکی لڑکے کے چہرے کو دیکھنا حرام ہے. واما بدونہا، جب پک ہو کہ بالکل کوئی، اس وقت اس کو دیکھ سکتا ہے. اچھا اب آگے علامہ فرماتے ہیں صاحب در فحل النظر منوط بعدم خشیت الشہوہ ما عدم العورہ، سطر کو دیکھنا جائز نہیں ہے نا، سطر نہ ہو پھر شہوت کا خوف نہ ہو تو نظر حلال. اس کے نیچے آپ پہلے علامہ شامی رحمہ اللہ امام عبد الغنی نابلسی رحمہ اللہ کا کلام نقل کرتے ہیں شہوت کی حقیقت بتانے کے لیے کہ یہاں پر جو دیکھنا حرام ہو جاتا ہے وہ شہوت کیا ہے. اس کے متعلق فرماتے ہیں بیان التی ہے مناط الحرمہ ان یتحرک قلب الانسان ویمیل بطبعہ الی اللذہ. فرماتے ہیں شہوت یہ ہے جس کی میاں جیڑی شہوت کی علت حرمت بنتی ہے اور پھر اس دیکھنا حرام بن جاتا ہے. فرمایا یہ ہے کہ دل انسان کا حرکت کرے اور اس لذیذ چیز کی طرف مائل ہو جائے. کیا ہو جائے؟ اور آدم شہوت کیا ہے؟ بالکل دل میں حرکت کسی چیز کی طرف پیدا نہ ہو. جیسے اپنے بیٹے اور بیٹی کو آدمی دیکھ لیتا ہے تو کسی طرح کا خیال نہیں آتا. تو اس حال میں جب ہو پھر وہی صرف جائے. اب بندہ اپنے حال کو خوب جانتا ہے کہ نہیں جانتا. آگے فرماتے ہیں امرت کی تعریف کرتے ہوئے علامہ شامی کہ امرت کیا ہونا ہے؟ وہ جوان لڑکا الذی طر شارب، جس کی مونچھیں تھوڑی تھوڑی آ چکی ہیں، ولم تنبت لحیتہ، ابھی داڑھی نہ ہوگی. الغلام اذا ملتقط کے حوالے سے الغلام اذا بالغ مبلغ الرجال ولم یکن صبیحا فحکمہ حکم الرجال. اگر ایسا ہے کسی کا دل اس کی طرف مائل، اللہ تعالی شکل ہی ایسی بنائی ہے دل مائل ہی نہیں ہوتا کسی کا، تو وہ تو مردوں کے حکم میں ہے. لیکن ماش کے حق میں نہیں، چھونے کے حق میں نہیں، وہ پہلے بتا چکا. دیکھنے کا. اور اگر وہ شبیہ ہو یعنی کسی کو اچھا لگتا ہو اور وہ پتہ چل جاتا ہے انسان کے دل، تو فحکمہ حکم النساء، اس کا حکم عورتوں کا ہے. وہ عورت من فرقہ الی قدمہ، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں تک وہ سارا سطر ہی سطر ہے. سر سے لے کر امام سید ابو القاسم فرماتے ہیں یعنی لا یحل النظر الیہا شہوہ، یہ سطر ہونے کا کیا معنی ہے؟ شہوت کے ساتھ اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے. باقی رہا خلوت و نظر الیہا شہوت، میاں وہی بات بیٹے کی طرح اور بیٹی کی طرح اگر حال ہے. اور یہ ہر بندہ اپنے نفس کا نگران ہے اور خوب جانتا ہے اپنے نفس کے حال کو، اس سے دھوکہ نہ کھائے. یہ ذہن میں رکھنا. یہ انسان کو تسلیاں بہت دیتا ہے اور جتنے لوگ برباد ہوتے ہیں اسی تسلی سے برباد ہوتے ہیں. بیٹا 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 جتنا ملا لوگوں کے واقعات سامنے آتے ہیں یہی چیزیں اگر ہم شریعت مطہرہ پر عمل کرتے اور سمجھتے ایمان سے کبھی یہ لانتے ہمارے گلے نہ پڑے. آگے فرماتے ہیں علامہ شامی اقول وہذا شامل لمن نبت عذارہ، جس کے رخسار پر بال تھوڑے تھوڑے اگ چکے ہوں اس کا بھی یہی حال ہے. بل بعض الفاسقہ، بلکہ فرمایا بعض فاسق لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خالی رخسار والے پر ترجیح دیتے ہیں دوسرے کو. خالی رخسار جو ہے اس پر ترجیح دیتے ہیں دوسرے کو. تو فرماتے ہیں ترور شارب و بلوغ مبلغ الرجال، لہذا یہ کوئی قید نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ بچہ ہو چاہے وہ بال پھوٹے ہوں مونچھیں آئی ہوں چاہے. توجہ ذرا، یہ بڑی میں پتہ کی بات بتا رہا ہوں تمہیں گھر روانہ کر رہا ہوں لیکن اس ہدایت کے ساتھ. سمجھ نہیں آ رہی.
شامی رحمہ اللہ خوبصورت کا مطلب بتاتے ہیں. صبیح جس کو کہتے ہیں، صبیح آیا تھا نا صبیح نجات میں، کہ دیکھنے والے کی طبیعت کے اعتبار سے صبیح، جیسے میں کہہ چکا ہوں پہلے، ولو کان اسود، چاہے سیاہ ہو کالے رنگ کا بھی. کیوں؟ آپ فرماتے ہیں لأن الحسن یختلف باختلاف الطبائع، حسن جو ہے وہ طبیعتوں کے بدلنے سے بدل. کسی کو جیسے کہتے ہیں کہ مجنون رحمہ اللہ کی بات، اس نے کہا ابھی کالی ہے، انہوں نے کہا جی میری آنکھ سے باتیں بنی ہوئی ہیں، میری آنکھ سے دیکھ. تو جو کہہ رہے ہیں خوبصورت خوبرو لڑکے کو دیکھنا جائز نہیں ہے، یعنی ہر ایک کی طبیعت کے لحاظ سے. لہذا میں نے اسی وجہ سے پہلے کہہ دیا کہ جس کا کسی کی طرف دیکھنے کو جی چاہتا اس سے بچے. سمجھ نہیں آ رہی یہ تعریف سب. اور بلکہ یہ تو داڑھی والے کا بھی آ جائے گا کہ اگر بعض اوقات خوبصورت داڑھی والا بندہ ہے، اس کے دیکھنے سے یہ حال پیدا ہوتا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا ایسے ہی ہوگا. کیونکہ اصل تو بات یہ ہے کہ اپنے دل کو بچانا. اور سنو، علامہ شامی اوپر صاحب تنویر نے فرمایا کواج ہے امرت، اس کو بنایا مشبہ بے، لڑکی کو بنا، عورت کو بنا تشبیہ دی لڑکے کے ساتھ، اور مشبہ بے ہمیشہ اقوا ہوتا ہے، یہ قانون ہے. جیسے آپ کہتے ہیں فلاں بندہ شیر کی طرح، اس کا مطلب ہے شیر کی بہادری بہت زیادہ ہے بندے سے. سمجھ نہیں آئی؟ تو علامہ شامی فرماتے ہیں یہاں تشبیہ دی گئی امرت کے ساتھ، الٹا عورت کو مسئلہ. اس کا مطلب ہے اس کا گناہ زیادہ ہے اس کی. یہ دیکھو میں عبارت پڑھتا ہوں، وَيُسْتَفَادُ مِن تَشْبِيهِ وَجْهِ الْأَمْرَةِ، اپنا من تشبیہ وجہ المرأة، وَيُسْتَفَادُ مِن تَشْبِيهِ وَجْهِ الْمَرْأَةِ بِوَجْهِ الْأَمْرَةِ أَنَّ حُرْمَةَ النَّظَرِ إِلَيْهِ بِشَهْوَةٍ أَعْظَمُ إِثْمًا لِأَنَّ خَشْيَةَ الْفِتْنَةِ بِهِ أَعْظَمُ مِنْهَا. وجہ کیا ہے کہ اس میں فتنے میں پڑنے کا زیادہ. کیوں کہ وہ تو لڑکی ہے، عورت ہے، ڈرے گا جاری چھتر نال لے جا نہیں سکتا، صاحب کوئی نہیں بگوارا کرے گا، اور اس کو ساتھ لے جانا بٹھانا یہ وہ کرنا وہ آسان ہو جائے گا اس کے لیے. لہذا اس میں فتنے کا خطرہ زیادہ ہے، لہذا اس کو دیکھنا بہتا گناہ ہے اور لڑکی کو دیکھنے کا کم گناہ ہے. وَلِأَنَّهُ لَا يَحِلُّ بِحَالٍ، اسی وجہ سے وَلِذَا بَالَغَ السَّلَفُ فِي التَّنْفِيرِ مِنْهُمْ، توجہ حتیٰ اسی لیے سلف صالحین ان بچوں سے نفرت دلانے کے اندر مبالغہ کرتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے. جیسے ابھی باتیں میں سنائی حضرت بشرافی وَسَمَّوْهُمُ الْأَنْتَانِ، اور ان کا وہ لقب ڈالتے مردار، جیسے مردار سے دور بھاگنا ہے، بدبو ہے، اسی طرح دور بھاگ. لِاسْتِقْذَارِهِمْ شَرْعًا، کہ شرعاً ان کو گندا سمجھا. یعنی کیا مطلب؟ وہ فی ذات ہی گندے نہیں ہیں، ہمارا نفس گندا ہے. تو جس طرح کے گندگی پڑی ہو تو دور بھاگ کر گزرتے ہیں یا نہیں؟ کیوں؟ کپڑے پلیت نہ ہو. تو جہاں دل اور ایمان کا معاملہ پلیت ہو جائے، دماغ پلیت ہو جائے، او میرے بھائی دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اقبال فرماتے ہیں زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر عقل سے ذہن سے خالی کہے لا الہ
یہ اور بات ہے. فرماتے ہیں دل نگاہ مسلمان ہو پھر لا الہ الا اللہ. سمجھ نہیں. میں تمہارے تجربے اور مشاہدے کے اندر جو باتیں ہیں تنبیہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم ان چیزوں پر عمل کرتے تو ہم یہ نقصان نہیں اٹھاتے. یہ ناممکن ہے کہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرے آدمی اور پھر نقصان اٹھائے. بزرگوں نے لکھا ہے اللہ تعالی نے شریعت مطہرہ کو اپنے مکر سے، یعنی کیا مطلب، اپنی ایسی خفیہ تدبیر کہ بندے کو اس کی گرفت کا پتہ نہ چلنے دے. اللہ تعالیٰ نے شریعت کو اس سے مستثنی رکھا ہے. کیا مطلب، جب کوئی شریعت پر چلے گا میں اس کے خلاف اندر سے اس کو نقصان، اس کی تباہی، اس کی بربادی کا کوئی معاملہ نہیں کروں گا، کوئی کام نہیں کروں گا. کیوں کہ وہ میرے حکم پر چل رہا ہے. اللہ جو ہی شریعت کے خلاف چلتا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ جس کو اس کا مکر کہتے ہیں، خفیہ تدبیر کہتے ہیں، خفیہ چال کہتے ہیں، وہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے اس کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، وہ پھر جیون جوگا نہیں رہا. یا شیخ سے استاد ہوں یا پھر ہاتھ ملاونے کے بعد آ گیا کہ یار ایڈا کمینہ بندہ. اچھا انہوں اپنے پتر دیتے ہیں کہ سارے پتروں اپنے پتر سمجھو گا، انہیں یہ کیا کرتے. ایمان سے کہتا ہوں استاد باپ کی طرح، بالکل باپ کی، بلکہ حضرت امام اعظم جیسے بزرگ فرماتے ہیں یہ باپ سے بھی بلند شان. سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے استاد کے لیے دعا پہلے مانگتے تھے، اپنے استادوں اور مشائخ کے لیے دعا پہلے مانگتے تھے اور اپنے والد محترم کے لیے بعد میں مانگتے. کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ آپ نے فرمایا والد اوپر سے نیچے لایا اور یہ اساتذہ پھر مجھے نیچے سے اوپر لے گئے. کیا مطلب کہ انہوں نے مجھے عالم ارواح سے عالم اجسام میں پھنسایا، ادھر لائے. اب ان کا ایک احسان ضرور ہے کہ مجھے انہوں نے یہاں دنیا میں وجود کی دولت بخشی، یعنی اپنے واسطے سے، یعنی ان کے واسطے سے اللہ نے بخشی. میں وجود کی دولت کے ساتھ مشرف ہوا، عالم اجسام میں آیا، لیکن ہے تو آخر عالم مادیت اور عالم اجسام ہے. ادھر تو روحانی نقصان ہوتا ہے. اب استادوں کا کرم، ان کی مہربانی ہوئی کہ انہوں نے مجھے پھر اس جسمانیت اور مادیت سے نکال کر روحانیت کو عروج دیا اور میں جیتے جی، یوں سمجھو جیتے جی میں عالم ارواح میں چلا گیا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب آدمی روحانیت زندہ ہو جاتی ہے، جس کی روحانیت زندہ ہو جاتی ہے وہ یہاں پر ہوتا ہے تو مردہ، اور ہما وقت اس کے توجہ اوپر ہوتی ہے. روح جو ہے وہ حاجی دین اور روحانی باتوں سے مشرف ہوتی ہے، جاب ہوتی ہے. تو اس وجہ سے وہ دنیا میں رہ کر بھی آخرت میں ہوتا ہے، دنیا میں رہ کر بھی جنت میں ہوتا ہے. اسی وجہ سے داتا علی حجویری جیسے بزرگوں کو کہنا پڑتا ہے کہ یہ دنیا میں رہ کر بھی جنتی لوگ ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ یہ لوگ جسمانی لحاظ سے دنیا کے ہوتے ہیں، روحانی اعتبار سے جنت کے ہوتے ہیں. کیا کہا ہے میں نے؟ کیا کہا ہے؟ سنو، امام ابن القطان فرماتے ہیں، امام شامی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں اجمعوا علی انہ یحرم النظر الی غیر الملتحی بقصد التلذذ بالنظر وتمتع البصر بمحاسنہ. کئی لوگ کہتے ہیں ارے بھائی حسن کو دیکھنا، سبحان اللہ پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، اللہ کو پسند ہے، ہم تو اس کی حسین چیزوں کے مناظر دیکھتے ہیں، اس کے حسن کے مناظر دیکھتے ہیں. ہم اس کے متعلق مسئلہ آ گیا، فرماتے ہیں بغیر داڑھی والا بچہ اس کو دیکھنا لذت حاصل کرنے کے لیے، تمتع البصر بمحاسنہ، اس کے حسن، اس کی حسن حسین اعضاء جو ہے، ان کو دیکھ کر اپنی نظر کو
نفع دینا، کیا مطلب کہ نظر جو ہے اس کو لذت دینا اس کے خوبصورت اعضاء کو دیکھنے سے. فرماتے ہیں یہ سارا علماء ائمہ فقہاء صحابہ تابعین تبع تابعین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ حرام ہے. وہ اجمعوا علی جوازہ. سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ بات یہ ہے میرے بھائی، نفس کی فطرت ہے. الانسان حریص علی ما منع. الانسان انسان کو جس بات سے روکا جاتا ہے انسان اس کی حرص رکھتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے. لیکن اب کیا چاہیے؟ جاہدوا بانفسکم فاقتلوا انفسکم. اپنے نفسوں کے ساتھ جہاد کرو. بولو کیا؟ اس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے. شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے اندر جب کوتاہی پاؤ اس کی پٹائی کرو، اس سے پہلے کہ ہماری اللہ تعالی پٹائی کرے، ہم اس کے عذاب علیم میں مبتلا ہو جائیں. یار دیکھو تو صحیح، تم ہم اور بشر آفی ہم ان کے در کے جو فاسق فاجر شمار ہونا ہم ان جیسے بھی نہیں ہو سکتے. آپ بشر آفی کا تو سنتے ہیں نا، سن چکے ہیں، میں نے بیان بھی کیا ہے کہ اس درجے کے ولی تھے پاک دامن پرہیزگار کہ آپ کی ہمشیرہ محترمہ سیدنا امام احمد بن حنبل کے پاس مسئلہ پوچھنے آتی ہیں کہ ہم گھر کی چھت پر بیٹھے ہوتے ہیں، رات کو حاکم وقت کی سواری گزرتی ہے، اس سواری کے ساتھ شمع ہوتی ہے، اس شمع کی روشنی ہمارے چھت پر پڑتی ہے، ہم اس روشنی پر، وہ بادشاہ کا مال حلال نہیں ہے مکمل، لوگوں کی ظلم زیادتی کا مال شامل ہے، تو ہم اس کی شمع کی روشنی پر سوئی میں دھاگا ڈال سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ڈال سکتے ہو. جب وہ اٹھنے لگی تو آپ پوچھتے ہیں آپ بی بی جی کون ہو؟ انہوں نے کہا میں بشر آفی کی ہمشیرہ ہوں. فرمایا تمہارے لیے حرام ہے. تم اتنے بڑے پرہیزگار گھرانے کی بیٹی ہو، بی بی ہو، تمہارے لیے جائے. یہ احتیاطیں، یہ پرہیزیں نفس ہمارا ان کو مانے یا نہ مانے، ہم نے اس سے منوانا ہے، اس سے کروانا ہے. یہ سارا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے نفسوں کا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو. یہ ہم عالم یوں سمجھے، مومن جو ہے یہاں دنیا میں ہی وہ دنیا کو ہی عالم حساب سمجھتا ہے، عالم احتساب سمجھتا ہے. میں نے یہ باتیں اس لیے کی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے تمہارے سنانے کی برکت سے، تمہارے کو سنانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں جب وہاں سے اٹھا یہی سوچ کر اٹھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتے اٹھا.
بچانے والا وہی ہے. کوئی ضرورت نہیں انسان نفس سے بچ جائے. تو میرے بات ذہن میں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم. اللہ فرماتا ہے بات تو سیدھی کہہ دو, تمہارے عمل کی اصلاح اللہ کر دے گا. کیا فرماتا ہے؟ سیدھی بات کہنے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو میں اس ارادے سے اٹھا, یہ سوچ کر اٹھا. دوسری بات, ایک بات میری مکمل ہو, یہ پرہیز کے حوالے سے تھی. آپ اپنے گھروں میں جائیں گے, جاتے ہیں, سنانے کی برکت سے, تمہارے کو سنانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں جب وہاں سے اٹھا یہی سوچ کر اٹھا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کر کے اٹھا. بچانے والا وہی ہے. کوئی ضرورت نہیں انسان نفس سے بچ جائے. تو میرے بات ذہن میں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم. اللہ فرماتا ہے بات تو سیدھی کہہ دو, تمہارے عمل کی اصلاح اللہ کر دے گا. کیا فرماتا ہے؟ سیدھی بات کہنے کی یہ برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماتا ہے. تو میں اس ارادے سے اٹھا, یہ سوچ کر اٹھا. دوسری بات, ایک بات میری مکمل ہو, یہ پرہیز کے حوالے سے تھی. آپ اپنے گھروں میں جائیں گے, جاتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے ادھر کسی بیریش کو دوست بنا رکھا ہو, کسی ایسے لڑکے کو جس کی داڑھی آ رہی, آپ نے سارے مسئلے سن لیے, جس کی اتر رہی ہے وہ اس چھوٹے سے بھی زیادہ ممنوع ہے. دیکھ رہے کیسے ارے بھائی بس اپنے گھر میں رہنا بھائی. جی میں آ رہا ہوں. نہیں جی اپنے گھر میں رہو. نہیں تو یاد رکھنا میری بات, تمہاری ایسی بے عزتی ہوگی, ایسی ذلت ہوگی کسی وقت, آپ دنیا کو منہ دکھانے کے نہیں رہیں گے. اس نفس کتے کا یہی کام ہوتا ہے. وقتی لذت کے لیے انسان کو اپنے پیچھے لگا لیتا ہے, لیکن وقتی لذت کے بعد ہمیشہ کی ذلت کے گڑھے میں ڈال دیتا ہے. سمجھ نہیں آئی میری بات کی؟ بشرافی سے تم ہم, میں کہہ رہا ہوں بشرافی تو بشرافی رہے, ان کے در کے جو فاسق فاجر لوگ تھے, فساق و فجار, جن کو شمار کیا جاتا ہوگا, وہ بھی ہم سے اچھے ہیں. تو اگر ہم ان کی طرح پرہیز نہ کریں تو کیسے بچیں؟ وہ تو اتنا کر رہے ہیں. دوسری بات میری یہ ہے, یہ ایام تعطیل, تعطیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایام تعطیل جو آپ نے گھر میں گزارنا ہے, آپ نے لاہو و لعب, کھیل تماشے اور فضولیات میں نہیں گزارنا. یہ زندگی کے قیمتی سانس واپس نہیں آتے. اب ہم سے پوچھو, ہم نے 45 سال گزار لیے, کیسے برباد کیے, کتنا روتے ہیں, وہ ہمارا اللہ ہی جانتا ہے میرا کہ میں کتنا پچھتاتا ہوں. کاش کہ ہمیں بھی ایسی نصیحتیں کرنے والے استاد مل جاتے تو پتہ نہیں آج کیا ہوتا ہے, آج میں کیا ہوتا. لیکن افسوس ہے ہمارے نااہل, نالائق, بے فکر, بے درد,
بے سوز بے تڑپ استاد ملے، ان کی قوت فکریہ اتنا کام ہی نہیں کرتی، ان کے اندر درد ہی نہیں، وہ فکر ہی نہیں کرتے، اپنے آپ کو دیکھتے تھے، تلا مزا کو نہیں دیکھتے۔ جو فکر، جو درد، جو تڑپ ناچیز کو اب ملی ہے، اگر بچپنے سے مل جاتی تو پتہ نہیں ناچیز اپنا حال اس وقت تک کیا بنا چکا ہوتا۔ اب میرے اندر اتنا غیرت اور غصہ ہے، جب میں اپنی زندگی کو روتا ہوں تو دوسروں کا احساس کروں۔ اب میں کہتا ہوں یار، میں کہتا ہوں جب کسی کی عزت، بچے کی عزت کے ساتھ تو کھیلتا ہے نا، میرا جی چاہتا ہے میں اس کو گولی ماروں، ایمان سے، چاہے میرا بھائی ہو چاہے کوئی، کیوں کہ مجھے اپنا درد فکر، وہ اپنا احساس تڑپاتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار جیسے اب میرے لیے ناممکن ہو گیا ہے نیک اور صالح ہونا، ان حضرات کا کیا بنے گا؟ ان کی زندگی تو تباہ نہ ہو جائے یار، کم از کم یہ تو بچ جائے۔ اسی وجہ سے دیکھا ہے میں نے اپنے بیٹے کے لیے کتنا پرہیز کر رکھی ہے، بولو۔ اگر آپ سینے میں دل رکھتے ہیں اور دل میں ضمیر رکھتے ہیں، سینے میں دل رکھتے ہیں اور دل میں درد رکھتے ہیں، تو آپ کو اللہ تعالی نے کبھی اولاد عطا کرنی ہے، کبھی اس میدان میں اتارنا ہے، تو میری ان باتوں کو اگر آپ لوگ مشال راہ بنائیں گے، ان پر عمل فرمائیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی اولاد بھی ہیرے موتی ہوں گے۔ اگر اپنے بھائیوں پر قبضہ کر سکتے ہو تو کرو۔ خدا را جس ماحول معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، خدا را اس سے جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ یا سن لو، وہ محارم جو ہیں، محارم کے ساتھ بدکاریوں کے واقعات روزانہ ہیں۔ یہ ابھی وہ سلطانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تازہ ترین واقعہ مجھے انہوں نے سنایا ضلع بہاڑی کا، 5 بیٹیاں، باپ ان کے ساتھ بدکاری کرتا تھا، وہ 5 کی 5 سیفن ہے، دریا ہے ادھر، ستلج کا پل ہے، سیفن ہے، نیچے سے مطلب نہر گزرتی ہے، اوپر سے دریا گزرتا ہے، اس کو سیفن کہتے ہیں۔ عمر اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیفن۔ نیچے سے نہر گزر رہی ہے، اوپر سے دریا گزر رہا ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ 5 لڑکیاں اس سیفن دریا پل پر جا کر انہوں نے دریا میں چھلانگ لگا دی، 4 مر گئی موقع پر، ایک جو ہے وہ اس کا چوڑی پاجامہ تھا تو ہوا بھر گئی، وہ بچ گئی۔ اس نے پھر یہ ساری صورتحال بتائی کہ ہمارے پاس جب ہمارے رشتے کے لیے جب کوئی آتا تھا تو باپ ظالم مارتا تھا، لڑتا تھا اس کے ساتھ، کیوں آتے؟ اور اخبارات میں قاری ظہیر احمد صاحب بتا رہے، قاری ظہیر عباس صاحب بتا رہے تھے کہ اخبارات میں صفحے کا ایک حصہ وہ منتخب ہی اسی لیے، مخصوص اسی لیے ہے کہ جس کے اندر اسی لیے مخصوص ہے کہ اس میں 3 سال 4 سال 5 سال کے لڑکے لڑکیاں ان کے ساتھ بدکاریوں کے واقعات وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ ایسے حالات کے اندر ایمان سے کہتا ہوں، سن لو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ زمانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے دوری کی نحوستے ہیں، زمانہ مبارک سے جتنا آپ سے زمانہ دور ہو رہا ہے، ہر دن پہلے کی بنسبت حدیث میں آ گیا بدتر آ رہا ہے۔ کیا بخاری میں ہر آنے والا دن پہلے سے کیا ہوگا فرمایا؟ کیوں؟
کہ آپ کا وجود پاک جو تھا وہ مرکز فیوض و برکات اور اسلامی خیرات تھا. تمام فیوضات و برکات اور خیرات کا مصدر تھا، منبع تھا، مرکز تھا. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر انور میں رکھا، ابھی قبر کا دروازہ ہم نے بند نہیں کیا تھا کہ ہمارے دلوں کی حالت بدل گئی. کیا فرمایا؟ اب بتاؤ، ذات مصطفیٰ، جسم مصطفیٰ، خالی اس کو دیکھنا، اس سے کیا فیوض و برکات اور خیرات ملتے ہیں کہ صحابہ جیسے لوگ اتنا جلدی اور تیزی میں، نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہوا، کوئی نافرمانی ہو گئی، کوئی معصیت ہو گئی جس کی وجہ سے دل بدل گئے، دل کا حال وہ نہیں رہا. نہ، صرف وہ قرب جو تھا، قرب جسمانی مبارک، جسم مبارک کے ساتھ، اور مشاہدہ، معاینہ، اس کو دیکھتے رہنا. پتہ نہیں اس ذات پاک کو دیکھنے سے کیا ملتا تھا. مجھے کہنے دیجئے کہ لاکھوں سالوں کی عبادتیں صحابہ کریں تو وہ صحابہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام تک مصطفیٰ کی تھی. ایمان سے کہتا ہوں اب بھی یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کا فیض مبارک ہے کہ اگر خواب میں کسی کو نظر آ جائے، چاہے اصلی شکل و صورت میں نہ آئے، چاہے خلاف شریعت نظر آئے، داڑھی منڈی ہوئی ہو، عامی شخص لگ رہا ہو، لیکن سونے والے کے دل میں یہ آئے کہ یہ ذات مصطفیٰ، ایمان سے کہتا ہوں اسی دن سے زندگی بدل جاتی ہے. اسی دن سے زندگی بدل جاتی ہے. اسی وجہ سے سن لیجئے اور لکھ لیجئے، سینوں میں محفوظ کر لیجئے، جو آدمی یہ دعویٰ کرے مجھے زیارت ہوئی سرکار کی اور زندگی میں تبدیلی نہ دیکھو، سمجھ لو کذاب ہے، دجال ہے. سمجھیے. اور بھی سن لو، زندگی میں تبدیلی کیا تو اس کی عقل میں، اس کی فکر میں. مصطفیٰ کوئی عجیب ذات ہے جن کو خواب میں دیکھنے سے انسان بے عقل کو عقل مل جاتی ہے. سمجھ نہیں آئی. پتہ نہیں کیا کیا راز کھلنا شروع ہو جائے. بتائیں صحابہ کا کیا حال ہے. یہ دید وہ بھی خواب میں، یہ دید وہ بھی خواب میں، اور وہ بھی جو وہ اصلی شکل مبارک ہے اس کے بغیر یہ مقام دے دیتی ہے. تو پھر ذات مصطفیٰ اپنے اصلی شکل مبارک میں سمجھنی کیسے کہتے ہیں، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا. سمجھ نہیں. خیر تو میرے بھائی، آپ کی دید مبارک کا یہ فیض تھا. اب آپ کا وجود شریف جب چھپ گیا،
دنیا کائنات کی نگاہوں سے چھپ گیا. تو زمانہ دور ہونا شروع ہو گیا. اب آپ 1400 سال گزار چکے, 1400 سال, 1450 سال گزر گئے. اب بتائیں یار, قبر شریف کا دروازہ بند کرنے سے پہلے پہلے دل کا حال بدل گیا. دید مبارک سے دور ہونے, وجود مبارک سے دور ہونے سے 1400 سال کے بعد دل کا حال کیا ہوگا؟ یہ جو معاشرے میں آپ پلیتی دیکھ رہے ہیں, یہ اصل اسی وجہ سے بزرگان دین ایسا کرتے تھے کہ جو پرانی چیز ہوتی تھی نا اس کی قدر زیادہ کرتے تھے. پوچھتے کیوں؟ ایک بزرگ کی بات مشہور ہے, تو مدینہ شریف میں گئے اور چیز خریدنے لگے. جو بیچنے والا تھا اس نے کہا یہ 1 روپے, وہ 2 روپے, وہ کل کیا یہ آج کیا. اس نے کہا حضرت خیر ہے, آج کی چیز تعداد بنی ہوئی ہے, یہ تو مہنگی ہونی چاہیے. اب جو پرانی ہے اس کو مہنگا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی تمہیں تمیز نہیں. وہ کوئی ولی بیٹھے ہوئے تھے نا, وہ دکاندار تھوڑا تھا, وہ بیٹھے ہوئے تھے آنکھیں کھولنے کے لیے. انہوں نے فرمایا بھائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زمانہ مبارک کے ایک دن قریب ہے, یہ ایک دن دور ہے, تو اس کے اندر جو برکات ہے وہ اس میں کہاں ہو سکتی ہے؟ ہم کتنے منحوس لوگ ہیں یار, ہے کتنے خبیث دل لوگ ہیں. اصل بات یہ ہے صاحب دل نہیں ہے. وہ اقبال جو فرماتے ہیں, اقبال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس امت پر کرم کیجئے, دل رکھتے ہیں مگر دلدار نہیں رکھتے. کیا فرمایا اقبال نے؟ یا رسول اللہ اپنی امت پر کرم کیجئے, کیوں یہ دل رکھتے ہیں دلدار. کیا مطلب؟ انہوں نے کسی کو دل نہیں, یعنی دل آپ کو نہیں دیا, دل رکھتے ہیں لیکن دل آپ کے ساتھ نہیں لگایا, دل آپ کے ساتھ نہیں لگایا. تو میرے بھائی یہ نحوستے ہیں اس ماحول کی, معاشرے کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہونے والے زمانے کی. تو ان سے ہمارے لیے بچنا بہت مشکل کام ہے. ہم غفلت میں رہیں, اللہ تعالی سے مدد مانگتے رہیں, چیختے چلاتے رہیں اس کی بارگاہ. یہ بات بھی میری پوری ہو گئی. ادھر فضولیات لاہ و لائب اور فلانا رشتہ دار فلانا. ہاں میں کہنا یہ چاہتا تھا, سنو کہ جب حالات ایسے مہلک بن چکے ہیں اور اتنا پلید ہو چکے ہیں, تو ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ جو محرم رشتہ دار ہے, کون؟ سن لیجیے, میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے جب دنیا میں جائے تو طوفان کھڑا ہو جائے. لیکن غیرت والے اور بصیرت والے اس بات پر اشش کریں, اس کو خوش آمدید کریں, اس کو بڑے فراخ دلی کے ساتھ قبول کریں اور سمجھیں گے یہ حسن نیت پر مبنی. کیا کہ جو غیر محرم رشتہ, غیر محرم نہیں, غیر محرم پر سے تو پردہ ہونا ہی چاہیے, وہ تو ضروری ہے. اس وقت جو محرم رشتہ دار ہیں اگر فاسق فاجر ہوں, ٹی وی والے سکول والے ہوں, تو ان سے بھی پردہ ضروری ہے محرم کا. یہ ذہن میں رکھنا ہوگا. یہ میرے تجربے اور مشاہدے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, صحابہ کی تعلیمات, اسلام کی تعلیمات کو مد نظر رکھنے کے بعد یہ فیصلہ ہے میرا. میں فدو نہیں ہوں, سمجھتا ہوں حضور دے جوڑے پاک کا صدقہ, مفکر ہوں, ہاں فکر میں رہتا ہوں. اس فکر کی وجہ سے اللہ تعالی کا فضل ہوتا ہے تو ایسی باتیں اتر آتی ہیں جو بالکل حق اور ثواب ہوتا ہے, حق اور ثواب ہوتا ہے. تلخ تجربہ ہے میرا, مشاہدہ ہے, بار بار مشاہدہ کر, تکرار مشاہدہ کو تجربہ کہتے ہیں. بار بار میں دیکھ چکا ہوں, معائنہ کر چکا ہوں. میں نام نہیں لیتا,
نام لے نہیں سکتا. سمجھ نہیں آ رہی؟ کیوں لوں نام؟ جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، ان لوگوں کے اپنے محرم رشتہ دار بیویاں، ان کے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہیں بیان نہیں کر سکتے. جب زمانہ ہر دن شر کی طرف بڑھ رہا ہے تو ہمیں پرہیز کی طرف پڑھنا ضروری ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اور حکمت کس کو کہتے ہیں؟ یہی حکمت ہے. زمانہ شر کی طرف بڑھ رہا ہے تو مسلمانوں کو پرہیز کی طرف بڑھنا چاہیے. کیا کہا ہے میں نے؟ یہ انتہائی لعنتی ملا، بے وقوف اور احمق مفتیوں خبیثوں کا یہ اقوال ہوں گے کہ جو زمانے کے شر بڑھنے کے ساتھ ساتھ پرہیز میں سختی کرنے کی بجائے الٹا نرمی کرتے ہیں اور کہتے ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. لاکھ لعنات ہو ایسے پر بھیجو. ایسے دجال، ایسے احمق، ایسے سفی، ایسے نادان، ایسے جاہل، ایسے شریعت سے بے خبر، ایمان سے سچ کہتے ہیں ہمارے اقبال. کسے خبر کہ سفی نے ڈبو چکی کتنے، کسے خبر کہ سفی نے ڈبو چکی کتنے. فقیہ صوفی ہو شاعر کی ناخوش اندیشی. بول بول کیا کہا ہے؟ فقیہ ہو شاعر ہو، فقیہ ہو شاعر ہو، صوفی کی ناخوش اندیشی. فرماتے ہیں کیا معلوم کسی کو کہ بری سوچ والے کا مکل، مغفلی، بے وقوف، سفہا، احمق، نادان، صوفی پیر بنے ہوئے، بزرگ بنے ہوئے، چلا کر رہا ہوں، فلان کر رہا ہوں، اللہ اللہ کر رہا ہوں، مریدین ہے اس کے، شاعر ہے، فقیہ ہے، مفتی ہے. انہوں نے اس امت مسلمہ کے کتنے بیڑے ڈوب دیے، کتنے بیڑے غرق کر دیے، محض اپنی اس بری، اس کم مکلی اور اس بری سوچ کی وجہ سے. جو شریعت میں وہ بصیرت نہیں رکھتے تھے، بے بصیرت تھی. کیا تھے؟ ان میں سے ایک مفتی احمد یار گجراتیہ ہے. میں حیران ہو گیا ہوں اس کی بے بصیرتی پر. حکیم الامت اس کو کہتے ہیں. افسوس ہے امت کے حکیم اگر ایسے ہو تو امت کا بیڑا غرق ہے. مریض کیوں نہ مرے جب حکیم اتنا بے وقوف. مفتی احمد یار گجراتیہ لکھ رہا ہے کہ جناب عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے. کیوں؟ بازاروں میں جب جاتی ہیں تو ادھر کیوں نہ آئے؟ اب دیکھیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ شریف میں عورتیں بیبیاں پاکاں نماز کے لیے آتی تھی، وہ بھی اندھیرے کی نمازیں جو رات کی، دن کی نہیں. لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حکمت کے تحت آپ نے وہ اجازت دے رکھی تھی وہ خود ہی جانتے ہیں، لیکن ساتھ میں گھر میں نماز پڑھنے کی فضیلت بھی بیان کرتے رہتے ہیں. تاکہ یہ خود بخود گھر میں بیٹھ جائے، نماز ادھر پڑھے، اور ساتھ میں شرائط رکھ دی آئے تو ان شرطوں کے ساتھ. اللہ اکبر. اب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بری باتوں کو جاننے والے تھے. یوں کہیں وہ رازدار تھے، رازدان تھے، مصطفیٰ کی رمزوں کو پہچاننے والے تھے، اسلام کے اسرار سے واقف تھے. حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت آتا، آپ عورتوں کو پابندی لگا دیتے ہیں کہ آپ مسجد میں نہیں آنا. اما عائشہ کو پتا چلتا ہے، فرمایا اگر ان کی جگہ رسول اللہ ہوتے
تو وہ بھی یہی فیصلہ کرے. سمجھ نہیں آئی. قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلاموں پر. یہ تو حرم نبوی ہے عورت. آج کی عورت لڑتی ہے گھر میں بیٹھنے کی بات کی جائے, گھر مسجد میں نماز سے روکا جائے تو لڑتی ہے. اما عائشہ بھی عورت تھی, وہ لڑنے کی بجائے تصدیق فرماتی ہیں, اتنا بصیرت رکھتی ہیں, اتنا سمجھ بزرگ لوگ سچ فرماتے ہیں. نہ ہر مرد مرد, نہ ہر زن رنستو, نہ ہر مرد مرد, خدا پنج انگشت یکساں نہ کر. نہ ہر عورت عورت ہے, نہ ہر مرد مرد. خدا تعالی نے 5 انگلیاں برابر. اب اما پاک تائید فرماتی ہے اور ان لفظوں کے ساتھ فرماتی ہیں اگر ان کی جگہ پتا ہے اما عائشہ نے کیا اشارہ دیا کہ انہوں نے رسول اللہ کی مرضی کے مطابق کام کیا ہے, لہذا یہ سنت فاروق اعظم نہیں, حقیقت میں سنت مصطفیٰ ہے. بظاہر فاروق اعظم کا حکم لگ رہا ہے, حقیقت میں رسول خدا کا حکم ہے. کیوں کہ ان کی مرضی کی موافقت میں ہے. یہ رازدار صحابہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ کی منشا یہی ہے کہ جو ہی حالات ذرا تبدیل ہو. سمجھ نہیں آئی. زمانہ شر کی طرف بڑھ رہا ہے تو تم نے پرہیز کی طرف بڑھنا ہے. قربان جائے اس مالک کے جو ایسی بصیرت کی باتیں سمجھا دے. جاہل کہتے ہیں ناچیز کے متعلق, وہ بڑی کتابیں ادھر, بڑی کتابیں نہیں پڑھا سکتے, وہ بڑی باتیں مجھے سمجھ آتی ہیں, بڑی کتابیں لوگوں کو آتی ہیں. جن لانتیوں نے آج تک اتنا نہیں سمجھا. اب مفتی احمد یار بڑی کتابیں پڑھاتا تھا اور کہہ کیا رہا ہے, بولو مسجد اور اب بازار اور مسجد کو کیا, بازار پر مسجد کو قیاس کر رہا ہے. ایمان سے بتا, اب بات کو سمجھنا. اس کو کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں بناء فاسد علی الفاسد, قیاس فاسد علی الفاسد. سمجھ نہیں. اس کے فتوے کے مطابق حضرت صحابہ کرام کے دور میں اگر عورتیں بازار چلی جاتی تو پھر مساجد سے نہ روکا جاتا. سے بتاؤ اگر یہ حکیم الامت ہے تو پھر ہمیں مریض الامت رہنے دیں. میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا اگر ایسے لوگ کیا ہیں تو ہمیں تیر اندازی, یعنی یہی ہے. کسے خبر کہ سفینے ڈبو چکی کتنے, فقی ہو, صوفی ہو, شاعر کی, تینوں کو رکھ لیا, اقبال نہیں کرتے. یہ حکیم الامت کرتا ہے حکمت کی بات کیا کہ نہیں کی. سمجھ نہیں آئی. تو میرے بھائی قانون کیا بنا دیکھو. صحابہ کے دور میں جوانوں کو روک دیا گیا, بڑھیاں مائیاں جڑیاں ان کی اجازت رہ گئی. جب ائمہ کا دور آیا انہوں نے دیکھا اب زمانہ اور شر کی طرف بڑھ گیا, انہوں نے کہا اب نہ بڑھیا ہے نہ جوان. ایمان سے بتاؤ جو ہی وقت شر کی طرف بڑھ رہا ہے تمہارے اسلاف کی روش پرہیز سختی کی طرف بڑھ رہی ہے یا نرمی کی طرف؟ وہ باتیں ہیں جن کو مصنوعی حکیم الامت دنیا نے بنا رکھا ہے کہ اگر بیٹھے ہوتے ایمان سے توبہ کرتے کہتے چشتی آفرین ہے تجھے.
آفرین ہے یار تو نے میری آنکھیں کھول دی. یہ روتے اپنے زندگی پر یہ مفتی روتے کہتے یار ہم نے کون سی بے وقوفی میں وقت گزار رکھا ہے. اللہ کے فضل سے زمانے کو بھی جانتا ہوں اور مصطفیٰ کے دین کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہوں. خالی ایک کو جاننے والا نہیں ہوں. ملا یعرف اہل زمانے کو جاہل. جس کو معرفت زمانہ نہ ہو جاہل ہوتا ہے. کیا؟ اور بلکہ میں تو کہتا رہتا ہوں جو معرفت یورپ نہ رکھے وہ دین سے جاہل ہے. جو یورپ کو نہیں پہچانتا وہ دین سے جاہل ہے. میرا قول یہ ہے. کیا کہا ہے میں نے؟ ماں گفتے میں محاورہ شد. ہم نے بات کہی محاورہ بن گیا. میں نے کیا کہا؟ فقہا نے فرمایا من لا یعرف اہل زمانہ فہو جاہل. میں کہوں گا من لا یعرف اہل الرتبہ. یہ بغدادیوں کی زبان ہے. اہل العروبہ یہ شامیوں کی زبان ہے. یورپ والوں کو جو نہیں پہچانتا وہ جاہل ہے. وہ دین کو نہیں جانتا. دین سے جاہل ہے. کیوں؟ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں تنقض عرى الاسلام عروة عروة لما نشا فيه من لا يعرف الجاہلیت. یہ پہلے آپ کو پورا موضوع سنا چکا ہوں. اور میں اس وقت اسلام تار تار کر کے توڑ دیا جائے گا. اسلام کی رسیاں تار تار کر کے توڑ دی جائیں گی. جس وقت اسلام میں ایسے ناعاقبت اندیش لوگ پیدا ہوں گے بے عقل جو جاہلیت کو نہیں پہچانے گا. کس کو؟ اور یہ بتا چکا ہوں کہ ایک ہے جہالت اور ایک ہے جاہلیت. جہالت سے جاہل بنتا ہے, جاہلیت سے کافر بنتا ہے. کیا کہا میں نے؟ کیوں؟ جہالت یہ ہے جانتا نہیں احکام شریعت کو. خدا تعالیٰ کو مانتا ہے میں جاہل. جاہلیت یہ ہے کہ خدا رسول کے احکام سے دور زندگی ہو اور پھر کہے یہی تہذیب ہے, یہی ترقی ہے, یہی انسانیت ہے. سمجھ آتا ہے؟ سمجھ نہیں کیا. ایمان سے بتا, یہ یورپ اور سکولی کتے جو ہیں ان کا یہی حال ہے, یہی نظریات ہیں, تو وہ جاہلیت میں مبتلا ہے. وہ جاہلیت میں ہے, جہالت میں نہیں. ہمارے دیہاتی لوگ ان پڑھ وہ جہالت میں ہے اور یہ کتے پڑھے لکھے جاہلیت میں ہے. وہ جہالت والے جاہل ہیں, یہ منافق اور کافر. جاہل مرکب کا شکار. جاہل مرکب دے بھی پیو دا شکار. یہ اس تو بھی اگاہ ہے دعا. سمجھ نہیں آئی میری بات کی؟ ہاں, آپ کے ساتھ کئی ملا گفتگو کریں گے, کہیں گے جی زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اس کو کہو کتے بکواس نہ کر, تو کافر بن گیا. یہ بات کر کر کفر بک رہا ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلام زمانے کے ساتھ نہیں چلتا, زمانے کو اپنے ساتھ چلاتا ہے. اگر اسلام زمانے کے ساتھ چلتا تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت پرست بنتے, بت شکن نہ بنتے. کیا کہا میں نے؟ جب تشریف لائے زمانہ بت پرستی کا تھا. بتاؤ آپ زمانے کے ساتھ چلے یا خالق زمانہ کے ساتھ چلے؟ بتائیں.
کس کے ساتھ آپ چلیں؟ جل شانہ. اگر زمانے کے ساتھ چلتے تو آپ بت پرست بنتے. آپ خالق کے زمانہ کے ساتھ چلے آپ بت شکن بنے, اور پھر جس کو اپنے ساتھ لگایا اس کو بھی بت شکن بن گیا, اس کو بھی بت شکن بنا دیا. اگر آج زمانے کے ساتھ چلنے والے کتے پیدا ہو گئے ہیں تو پھر اقبال ہمارے کہتے ہیں بت شکن اٹھ گئے, بت شکن اٹھ گئے, باقی جو رہے بت گر ہے. بت شکن سمجھ رہے ہو نا شیر کو؟ بت شکن کس کو کہتے ہیں؟ بت گر. بت شکن اٹھ گئے چلے گئے, باقی جو رہے بت گر ہے. تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہے. ان کے باپ دادا مسلمانوں کے وہ ابراہیم تھے اور بیٹے آج آزر بنے ہوئے ہیں. آزر جو چچا تھا حضرت ابراہیم کا اور بت گر تھا. فرماتے ہیں اقبال یہ نسل توحید والے بت شکنوں کے ہیں, لیکن عجیب ماحول آیا, عجیب لعنت آئی, کیونکہ دور جاہلیت پھر زندہ ہو گیا. اب جہالت نہیں جاہلیت ہے, اسی وجہ سے بت شکن اٹھ گئے, باقی جو رہے بت گر ہے. تھا براہیم پدر, باپ ابراہیم تھا اور پسر آزر ہے, اور پسر آزر ہے. بات مشہور ہے, کتابوں میں بھی آئی ہے, تاریخ کے سنہری باب ہے. تاریخ کے سنہری لفظوں میں لکھا ہوا ہے جب محمود غزنوی رحمہ اللہ نے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے, محمود غزنوی رحمہ اللہ نے 16 حملے کیے سومناتھ مندر پر. ہندوستان پر 16 حملے کیے, ایک مندر ان کا رہ گیا سومناتھ. اس کے اندر ہندوستان کا سب سے بڑا قیمتی بت تھا کائنات, بڑا اور قیمتی. اس پر اتنا مال لگا ہوا تھا, اتنا مالیت کی چیزیں لگی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ آپ یورپ کو خرید کر لیں. آپ نے سمندر فتح کر لیا, سب بت توڑ دیے, وہ بت رہ گیا. ہندوؤں نے کہا حضرت ایسا کریں یہ بت ادھر رکھ دیں اور دولت اس کے ساتھ تولے, جتنی دولت آتی ہے لے جائیں. آپ نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا, بھی بتائیں, مشیروں سے مشورہ کیا, بتائیں کیا کریں. انہوں نے کہا حضرت ایسا کریں کہ کر لیں جیسے یہ کہہ رہے ہیں. چلو مال دولت تقسیم کر دیں گے. محمود نے فرمایا یار بات تو تمہاری اپنی جگہ پر, لیکن اگر میں یہ کام کر لوں نا تو رہتی دنیا تک میرے نام کے ساتھ بت فروش لگ جائے گا, بت شکن نہیں لگے گا. ساری دنیا کہے گی بت بیچ گیا. تو میں یہ بد نام, میں یہ بد نام, میں یہ اپنے ساتھ تاریخ میں لگنا گوارا نہیں کرتا. سمجھ نہیں آئی. ہو سکتا مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہو کہ اس بت کے قیمتی, اس بت کو میں نے قیمتی کہہ دیا, ہو سکتا ہے یہ غلطی ہو گئی ہو. بہرحال وہ بڑا بت تھا, وہ بت کوئی قیمتی پھر کسی اور جگہ کا واقعہ ہوگا, سمجھ نہیں آ رہی. بہرحال جو بھی ہے بڑا بت تھا ان کا, اور محمود نے بیچا اور آج بناتے ہیں سکول.
خیر بتاؤ قانون اصول کیا بنا؟ جب جیسے جیسے زمانہ شر کی طرف تو پھر میں حق بجانب ہوں. اگر کوئی کہے چشتی سرکار کے زمانے میں محرموں سے پردہ ہوتا تھا فاسق لوگوں کا، محرم بیویوں سے، محرم رشتہ داروں سے، تو میں کہوں گا سرکار کے دور میں محرم بیوی کیا غیر محرموں کے ساتھ یہ زنا بھی ہوتے تھے. کتے آپ ماحول یہ دیکھ رہا ہے کہ محرموں کے ساتھ زنا ہو رہے ہیں تو کتے ہم. مجھے وہ بات بہت حکمت بھری شاہ صاحب سید مدثر حسین شاہ صاحب متضلع کی لگی جب ان سے کسی نے کہا اس وقت جس وقت آپ نے فرمایا کہ ہم تو 4 سال کی لڑکی کو پردہ کرواتے ہیں، 3 سال کی لڑکی کو بھی پردہ کرواتے ہیں، 2 سال کی لڑکی کو بھی پردہ کرواتے ہیں، پیدا ہوتے ہوئے کو پردہ کرواتے ہیں، تو اس نے کہا حضرت 4 سال کی لڑکی پرانے زمانے میں پردہ کرتی تھی؟ آپ نے فرمایا یہ بتا 4 سال کی لڑکی سے پرانے زمانے میں زنا بھی ہوتا تھا؟ تو بات وہی آ گئی، جیسے جیسے شر بڑھ رہا ہے تمہاری پرہیز بڑھنی چاہیے. یہ قیاس فاسد علی الفاسد، بازار میں جانا تو حرام ہے تو اس پر قیاس کر کے کیا کریں؟ مسجد میں بلا لیں ان کو. کیا مطلب؟ جن گشتیوں نے بازار خراب کر رکھا ہے وہ خدا کے گھر کو بھی خراب کر دیں. بازاری عورت گشتی ہے، جب بازاری ہے تو مسجد میں آئے گی تو گشت پورا، اور یہاں پر نمازیوں کو برباد کرے، خدا کا گھر بھی پلید ہو جائے. واہ مفتی احمد یار، یہ تیرے جیسا بے وقوف ہے ایسے فتوے سنا سکتا ہے. اللہ کے فضل سے جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے وہ ایسی بک کبھی نہیں کر سکتے. حکیم الامت حکیم الامت حکیم الامت، ایسے حکیم الامت بن جاتے ہیں. تو صحابہ کرام سے بڑا حکیم الامت ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑا حکیم الامت ہے. فقہ حنفی کیا کہہ رہی ہے، فقہ شافی کیا کہہ رہی ہے، فقہ مالکی کیا کہہ رہی ہے، تم فقہا سے زیادہ ہو. خود دو ہیں جو تمہیں حکیم الامت کا لقب دیتے ہیں. اور سکول کے متعلق بھی اسی طرح اس نے کہا کہ یہ تعلیم جو فرنگی ہے یہ موالات اور دوستی میں نہیں آتی. لا حول ولا قوت، تمہیں دوستی کی تمیز نہیں ہے. استاد بنانا دوست سے بھی بڑا مرتبہ ہے، استاد بنانا دوست سے بھی مرتبہ ہے. استاد کا رتبہ کہاں ہوتا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ فی نفسی تعلیم تو پہلے جائز کر، اگلا مسئلہ تو بعد میں ہے. لیکن وہ جائز کر رہا ہے، اس وجہ سے صرف موالات کی وجہ سے وہ کہتے ہیں موالات تو بنتا نہیں، جب نہیں بنتا جائز ہوگی. اگر اسی طرح کے مفتیوں کو متعلق انہوں نے فرمایا کسے خبر کہ سفینے ایمان سے بتا ان لوگوں نے بیڑا ڈوب دیا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت صاحب جیسے فقیر جو بصیرت والے تھے انہوں نے آ کر پھر بیڑا تار دیا. والا تو بنتا نہیں، جب نہیں بنتا جائز ہوگی. اگر اسی طرح کے مفتیوں کو متعلق انہوں نے فرمایا کسے خبر کہ سفینے ایمان سے بتا ان لوگوں نے بیڑا ڈوب دیا.
اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت صاحب جیسے فقیر جو بصیرت والے تھے انہوں نے آ کر پھر بیڑا تار دیا. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ بیڑا تارنے کی ہے. ایمان سے بتاؤ مفتی احمد یار کے حکم کے مطابق نظریے کے مطابق مسجدوں میں بھیجتے ہیں تو ملا پھنس جاتے ہیں. بڑھیا تو ملا پھنسے ہوتے ہیں. اور اے دس بیڑا انہوں نے ڈبیا میں جو تیرا طریقہ میں دس رہا اس طریقے نال ڈبے گا کہ اس طریقے نال ڈبے گا. اس طریقے کے ساتھ ممبحال ہے بیڑا ڈوبنا. اسی وجہ سے کتاب میں اپنا بازار میں کسی کو مصنف دیکھ کر اس کی طویل عریض تصنیفوں کو دیکھ کر اعتقاد مت پیدا کرنا بے وقوف. اسلام تصنیفوں کو نہیں دیکھتا، اسلام دل کی بصیرتوں کو دیکھتا ہے. سمجھ نہیں آئی میں نے کیا کہا؟ بول. ایمان سے کہتا ہوں میں تصنیفوں اور کتابوں کو دیکھ کر موتقد نہیں بنتا، میں صاحب کتاب کی بصیرت کو دیکھ کر موتقد بنتا. 40 جلدوں کی کتاب آ جائے میرے سامنے، جب میں دیکھتا ہوں بصیرت سے گری ہوئی باتیں ہیں تب میں کہتا ہوں یار ہماری نظر سے گر گیا چلو. جب کسی کا ایک چھوٹا سا رسالہ میرے سامنے چڑھ جائے اور باتیں بصیرت بھری ہوں میں کہتا ہوں بھائی جڑا. اسی وجہ سے مولا علی فرماتے ہیں اعرف الرجال بالحق لا تعرف الحق بالرجال. اور مالوے کی فرماتے ہیں فرمایا مردوں کو حق کے ساتھ پہچانو، حق کو مردوں کے ساتھ مت پہچانو. کیا مطلب؟ حق کو پہچانو پھر دیکھو کون حق کے ساتھ ہے. سمجھ نہیں ہے؟ تو ادھر فضولیات میں رشتہ داروں کے گھر آنا جانا یہ نہیں کرنا. ویسے انسان کو مستغنی بے پرواہ، سن لیجئے، انسان کو مستغنی بے پرواہ اور غنی ہونا چاہیے دل کا. ہاں ساری سرائکی چاہتے ہیں لوسی نہیں ہونا چاہیے. آوارے کتے جانتے ہو وہ ہر گھر کا بوا کھڑکائی رکھ دینا. ایسا بندے کو ہونا چاہیے کہ رشتہ دار دوست احباب بلاتے رہیں تو کہے یار آؤں گا کبھی آؤں گا. یہ نہیں کہ اپنے آپ بوئے کھڑکا کے آئے کھڑے وہ آخر حالے وقت کوئی نہیں بوا بن گیا اس میں کوئی کھ رہی سمجھ لگی گل. ہاں خود ہی نہ بیچ غریبی میں نہ خود ہی نہ بیچ اپنی خودی کو قائم رکھا. اور ادھر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کرتے تھے جب جاؤ تو خوبصورت لباس میں رہو، خوبصورت اچھے حال میں رہو. اگر آپ کاغذ مبارک اٹھانے جاتے ہیں تب بھی حال ہے. کیوں؟ تاکہ علاقے کے لوگ آپ پر رحم اور ترس کرنا نہ شروع کر دیں. نہیں پھر وہ آپ کی ریس نہیں کریں گے، ریس نہیں کریں گے. آپ ایسے حال میں رہیں کہ وہ ترس کرنے کی بجائے مرعوب ہو آپ سے، آپ کا ان کے دلوں پر روب بیٹھے، ہیبت بیٹھے. سمجھ نہیں آ رہی؟ اور وہ متاثر ہو آپ سے یار میں بھی اپنا بیٹا ایسا بناؤں
جب سے مولویوں نے یہ مانگنے کا کردار شروع کیا اور سڑک پر ٹوپیاں مسجد کی ہاتھ میں ہوتی ہیں لڑکوں کے، چندہ ڈالی جائیے، چندہ ڈالی جائیے، مسجد باری ہے، اللہ جنت نصیب کرے، 10 اتنے 70 آخرت، 10 اتنے 70 آخرت۔ جہاں ویخ رہا ہو جی باندر کا پتر بیٹھا، میں نال کا کدی بھی نہ بناؤں، ایسے ہوتا ہے۔ گارا آپ مستغنی بے نیاز ہو کر رہے ہیں، نہیں لگے جو علاقے کا چودھری لگا سکتا، خود ہی نبے، خود ہی غریبی میں نام پیدا کر، یا سب ہم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ اللہ فرماتا ہے مصطفیٰ کے درویش وہ ہے کہ جن کو بے خبر دیکھے تو سمجھے پتہ نہیں کتنے نواب ہیں، پتہ نہیں کتنے غنی ہیں، کتنے مالدار ہیں۔ کیوں؟ کسی سے مانگتے نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، حالانکہ ہوتے محتاج ہیں لیکن دل کے غنی ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، دل کے غنی ہوتے ہیں۔ اتنے جا کے رہو، بھوکے بن کے نہ رہا جی، خدا کا نہ جی بھوکا درویش میرے کو پڑے بھی نہ۔ ہاں جی ہوں آج تو جامعہ نظامیہ چلا جا، نیمیا چلا جا، خدا کا نہ ہی ہو، درس تھوڑے نے بھوکیا دے۔ مینو کدی ویکیا جی کسی کو چلتا، کدی ویکیا جی میں اللہ کے فضل نال اتنے کھلا بھی نہیں کٹھیاں کرتا، میں کدی ویکیا جی کھلا کٹھیاں کی ہوئے، ایمان نال دس حضور کے جوڑے پاک کا صدقہ ٹور نال لنگدا وقت کہ لنگدا، دوجے نالوں سونا کھا کے سونے۔ لانتی منگتے مولویاں کی کرنی۔ اسلام رجیا کا مذہب ہے، اسلام کنہ کا مذہب ہے؟ میں آنا ہوں ایک کہ رجیا کا مذہب ہے، دوجا شیراں کا مذہب ہے۔ سیاڑیا مثال دیتی ہے، شیر بھوکھا مرے پر دب مول نہ چرے، شیر بھوکھا مرے تا مینو پوچھتا کوئی سنگھی آتا ہے جناب انہوں کرانا کی مسجد لوا ہی، مسجد لوا ہی؟ میں کہ نہیں سرکار یہ لوہا کٹ لین گے، یہ لوہا کٹ لین گے، لیکن مسجد دیا گلیاں کھان والے نہیں بنن گے انشاءاللہ۔ کی مطلب؟ اگر مسجد میں بھی رہیں گے تو تنخواہ نہیں ہوئے گی، پیسے کے لالچ نہیں رہن گے، رب کے دین کے لالچ رہن گے تو کسی کو چاہیے ہوگا نہیں تو انہیں آخنا میں اپنا لوہا کوٹ لا۔ اور سامنے حضرت صاحب آئے بیٹھے اور میری تقریر سن کے اٹھا جا، اٹھو اٹھو اٹھو، اللہ نے تھوڑا جا اٹھا جا، امام مسجد سن کی سن، پنڈ بھی اپنا، مسجد بھی پنڈ بھی، گھر بار اپنا، کاروبار اپنا، اتے امامت کرتے سن، وظیفہ لیندے سن، سارا کچھ۔ تقریر سنی ہیں کہ یار مسجد چل دیتی، میرا جی کیتا جا کے میں اتنے دین شکایت سے مکان کرایہ لے لیا، تے سامنے لے کھڑے ہیں۔ سانو یہ بندے چاہیے جی مسجد رہن تو آخر سا مسجد کی خدمت کرن آیا، اندر کو خدمت کران نہیں آیا۔ میرے آنگو قسم خدا دی کر کے نا ذرا بے نیاز بن کے ویکھی، یہ پیچھوں پیچھوں نہ لگا دے سارا کچھ۔ میں ایک فکرہ کہتا رہتا ہوں، رازق رازق کو پہچان لو، رازق کے محتاج بن جاؤ، رزق تمہارا محتاج ہو جائے۔ کیا کہا ہے میں نے؟ رزق پیچھے پیچھے آئے، رزق کی میل قسم خدا دی کر گیا، رب دے فقیراں دے ناکھنا دی میل، پلے پلے رزق نہ بن دے، پنچھی تے درویش، پنچھی تے پلے رزق نہ بن دے، پنچھی دے درویش، جنا تقوا رب دا، کئی آدم تقوا وہ بھی ٹھیک ہے سگو پرہیزگاری، لیکن اتنے ہونا چاہیے جنا تقیا رب دا،
جنا تکیا رب نہ انہاں رزق ہمیش پنچھی اور درویش رزق کے ساتھ باندھ کر نہیں چلتے رائبنڈ والے کی طرح. کیوں؟ جنہ تکیا رب دا جنہوں نے رب دا بھروسہ ہوتا ہے انہاں رزق ہمیشہ لبتے رہتے انہوں رزق ہمیشہ. پرہیز کرو رشتے دار کے گھر چکلے بنے کھڑے ہر گھر چکلا ایسے ہر گھر چکلا جس گھر ٹی وی ہو گھر چکلا چکلے تو بات کر سکول والا ہے گھر چکلے سے بات کر جاؤ اپنے گھر میں شو 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 فو 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 یہ چھڈو باندھ رہا آسان طریقے کے ساتھ گال مندہ بولنے کے بجائے رشتہ دار مل جائے کوئی مل جائے موقع مل جائے تبلیغ کا جتنی صحیح سمجھ ہے اتنا بیان کریں. اگر آپ کو خطرہ ہے کہ ادھر بیان کرتے ہیں تو فتنہ اٹھے گا ادھر بیان کرنا کیونکہ آپ کا عمل اس علاقے میں وہ تبلیغ کا کام کر رہا ہے. جب آپ عمل کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یار یہ سکول یا ٹی وی ووٹ یہ سب تمام لانتوں سے جو سے بچے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ جو جن چیزوں سے یہ دور رہتے ہیں اس کا مطلب ہے حرام ہو. تو آپ کا عمل عملی تبلیغ ہے آپ کا عمل عملی. ہم اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں ہم نے کبھی بار تبلیغ کی ہے لوگوں سے بالے داروں سے